السلام علیکم ویور، جیسے کہ آپ اس کا پارٹ 2 دیکھ چکے ہیں، ناؤ اور نیور کے حوالے سے پارٹ 1 اور پارٹ 2 آپ کے پاس اویلیبل ہے پلے لسٹ کے اندر جا کر. آپ اگر ناؤ اور نیور کا سلوگن یا ناؤ اور نیور کا ٹائٹل دیکھو گے، اس کے اندر آپ کو بہت ساری ویڈیوز نظر آئیں گی، اور یہ سارے اس کی سیریز ہیں، جیسے کہ چھوٹی عبادت، بڑی عبادت، ہم دکھی کیوں ہوتے ہیں، ہم گھر بیٹھے کیسے پیسے کما سکتے ہیں، اپنی مشکلات کو کیسے دور کر سکتے ہیں، ایک ہنسی خوشی والی لائف ایک گیم چینجر ہمارے لیے کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے لیے لائف چینجنگ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت کچھ آگے ان کی ویڈیوز آئیں گی ناؤ اور نیور کے حوالے سے. آج جو ٹاپک آپ سے وعدہ کیا تھا ہم نے، میڈیٹیشن یعنی بڑی عبادات کے حوالے سے، بڑی عبادت کیسے کرتے ہیں، اور عبادت کا کانسیپٹ آج نہیں، صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے یہ عبادت کا کانسیپٹ ہے. صرف اسلام کے اندر ہی نہیں ہے، آپ کو کرسچینٹی میں، آپ کو سکھ مذہب کے اندر، آپ کو ہندو مذہب کے اندر، آپ کو یہودیت کے اندر بھی عبادت کا کانسیپٹ ملے گا. تو یہ عبادت کا کانسیپٹ صدیوں پرانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض اس لیے کیا. دیکھیں، بہت لوگ کہتے ہیں کہ عبادت فرض نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی کہ عبادت فرض نہیں ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے مگر صرف میری عبادت کے لیے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے، لیکن اگر ان کی مرضی ہو تو عبادت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر ایسا کچھ نہیں کہا، میری عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کچھ نہیں، نہ سونا جمع کرنے کے لیے، نہ چاندی جمع کرنے کے لیے، نہ بینک بیلنس، نہ سوئس میں اکاؤنٹ، نہ بنگلے یا بیرون ملک میں جائیدادیں بنانے کے لیے. لیکن کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کرنے کے لیے. عبادت کے اندر خوشی پناہ ہے. کوئی نیگیٹ کرے، کمنٹس میں بتائے کہ یہ بات غلط ہے، عبادت میں خوشی پناہ نہیں ہے. بتائے مجھے کیوں پناہ نہیں ہے، یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ عبادت کے اندر خوشی ہے؟ یہ واقعی میں خوشی کا واحد ذریعہ ہے. وجہ یہ کہ جب دیکھیں، ایک بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، اگر 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے کسی میلے کے اندر، اور گھنٹوں تک اس کو اس کی ماں نہ ملے، وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، بہت زیادہ روئے گا، چپ بھی نہیں ہوگا. آخر میں اگر کوئی اس کو لے کر اس کی ماں تک لے کے چلا جائے، وہ بچہ کتنا خوش ہوگا. آپ سب جانتے ہیں. آج تھوڑا گلا خراب ہے تو معذرت کے ساتھ تھوڑی کھانسی آئے گی، لیکن کوشش کروں گا کہ اوائڈ کروں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ماں سے مل کے بچہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنی تکلیف بھول جاتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا اور اسے بہت رویا تھا، لیکن پھر وہ نہیں روئے گا جب تک اس کی ماں اس کے پاس ہے. 100 دل، یعنی ہم 70 دل رکھنے والے اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کا دل رکھتا ہے. 70 ماؤں کے برابر جس کا جگر ہے، وہ اگر ہمیں مل جائے تو سوچے کہ ہم کتنے خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی قربت دیکھیں، معراج، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ فتوے دیتے ہیں یا بولیں گے بھئی معراج صرف نبیوں کا، پیغمبروں کا حق ہے، انسان کی جرات نہیں ہے. منصور الحاج کون تھا؟ کوئی پیغمبر تھا؟ میری انفارمیشن نہیں، مجھے نہیں پتا، آپ لوگ بتائیں. منصور الحاج کے بارے میں آپ نے پڑھا ہو کہ جس کو دشمنوں نے، اس کے دشمنوں نے اس کو مار دیا، اس کو جلا دیا، تو اندر سے آواز کیا آئی؟ انا الحق، میں حق ہوں. یہ تو صرف خدا کہہ سکتا ہے، انسان کی تو اوقات نہیں ہے. لیکن جیسے ہے نا، بارش کے قطرے جب سمندر میں مل جاتے ہیں نا تو وہ سمندر بن جاتا ہے، پھر وہ قطرے نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس جائیں گے. آپ لوگ بولتے ہیں نا ان للہ و انا الیہ راجعون، کیوں کہتے ہیں؟ جب کوئی انتقال کی خبر سنے فوراً سے ہمارے منہ سے نکلتا ہے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. اس کا مطلب ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے اندر جو روح ہے اسی کے اندر سے آئی. یقیناً یہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. یہ مطلب ایسا ہے نا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ، ایک آپ ان کا فرمان اللہ کا آپ نے پڑھا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، تو اس نے یہ تخلیق کیا سب کچھ. یہ جنات، یہ انسان اور دوسرے چرند پرند، حشرات، یہ سارے اسی کی کریشنز ہیں. سب کے اندر روح موجود ہے، سب کے اندر. کوئی آپ کو بھکاری نظر آتا ہے سڑک پہ گڑ گڑا کے بھیک مانگتا ہوا، تو کوئی محلوں پہ بیٹھا ہوا، اے سی والے کمرے میں، مرسیڈیز میں بیٹھا ہوا کوئی امیر ترین آدمی دکھتا ہے. کیوں فرق ہے؟ سوچیں ذرا. دیکھیں، سوچنا گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 750 سے زائد دفعہ اگر قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے جو فرمایا اس کو منون تسلیم کرو لیکن غور و فکر نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ایسا کبھی نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے یہ ضرور فرمایا کہ غور و فکر کرو. ہمیں غور و فکر کرنے کی پوری اجازت دی ہے کہ آپ اللہ کا جو فرمان ہے اس کو انالائز کرو. اللہ تعالیٰ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟
تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ عبادت کے بارے میں، جو آج کا ٹاپک بھی ہے ہمارا کہ عبادت کے حوالے سے، بڑی عبادت کے حوالے سے کیسے کی جا سکتی ہے. دیکھیں اکثر مسجد جا کر اس کو کیا جا سکتا ہے. اب مسجد میں تھرسڈیز کو جو جاتے ہیں مسجد کے اندر جاتے ہیں، اللہ کی عبادات کرتے ہیں، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے تم عبادت کرتے ہو مسجد کے اندر جا کر، یا پھر اگر آپ گھر میں کرنا چاہتے ہو. دیکھو اس کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں ہے عبادت کے اندر، کیونکہ میں اس کو پریکٹس کرتا ہوں اور اس کے بعد میری لائف کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آیا، بہت بڑا چینج آپ کہہ لیں. لیکن یہی چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کو یہ ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملے، ہر کسی کو یہ تجربہ کرنے کا موقع ملے، اور وہ کمنٹس میں بتائے کہ واقعی میں ان کی زندگی کے اندر بہت بڑا چینج آیا ہے. چھوٹی عبادت کی ایک ویڈیو آلریڈی آ چکی ہے، پارٹ 2 وہ بھی کرتے رہے ساتھ میں، کیسے کرنا ہے پورا طریقہ میں نے اس ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے. پارٹ 3 میں بتا رہا ہوں میڈیٹیشن کے حوالے سے. میری جو بہنیں ہیں جو سن رہی ہیں اس وقت، جو بھائی ہیں جو بچے سن رہے ہیں، تمام کے لیے کہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے لیے کہا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا تمہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سونے کے لیے، کھا کر سونے کے لیے پیدا کیا کہ بس کھاؤ اور سو جاؤ اور ختم اور زندگی بھی اینڈ. ایسا نہیں، بلکہ اللہ کو یاد، اللہ کی یاد دل میں رکھنا، تسبیحات اللہ کی پڑھنا. اور عبادت ایسا ایک کانسیپٹ ہے. خاص طور پہ آپ میری بہنوں اور بھائیوں کو ایک ہی بات کہوں گا کہ 4 سے 5 اگر آپ اٹھ سکتے ہو، میں تو اٹھتا ہوں 4 سے 5 کے درمیان اٹھ کے گھر کے اندر جیسے کرسی ہوتی ہے، آپ کرسی لے کر، چونکہ مجھے تھوڑا جوڑوں کا مسئلہ ہے تو جوڑوں کے درد کی وجہ سے میں جو ہے نیچے بیٹھ نہیں سکتا بہت دیر تک، ورنہ زمین پر بھی بیٹھا جا سکتا ہے، زمین پر بیٹھ کر بھی عبادت کی جا سکتی ہے. لیکن عبادت کے لیے کوئی خاص ایک نہیں کہا گیا کہ بھئی رکوع میں آپ کو ہونا چاہیے، سجدے میں آپ کو ہونا چاہیے، اسٹریٹ بیٹھنا چاہیے، یا پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یا گردن جھکی ہوئی ہونی چاہیے، یا سیدھی ہونی چاہیے. کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اللہ کو یاد کرنے کے لیے بس آنکھیں بند کرنی ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے. وہی تسبیحات جو آپ کو بتا چکا ہوں آلریڈی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اللہ، یا محمد، جو تسبیحات آپ کو آتی ہے آپ پڑھیں. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. عبادات کے اندر کوئی بھی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. کچھ کمنٹس میرے بھائی اور بہنوں کے آئے جو کہ کرسچینٹی سے یا یہودیت سے یا سکھ تھے، اور ان کے کمنٹس یہ تھے کہ بھئی ہمارے پاس تو یہ تسبیحات نہیں ہے جو آپ نے بتائی، نہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، نہ سبحان اللہ کہتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے کیا چھوٹی عبادت ہے یا بڑی عبادت ہے؟ دیکھیں آپ اپنے سکھ مذہب میں یا ہندو مذہب میں یا کرسچینٹی میں یا کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، آپ کے پریئرز تو ہوں گے، یقیناً آپ کی تسبیحات ہوں گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے لیے کوئی تسبیحات ہے ہی نہیں. جو پریئرز آپ کرتے ہو، جو تسبیحات آپ کرتے ہو، جس طرح آپ اللہ کو پکارتے ہو، اس نام سے آپ جو عبادت کریں آپ کو فائدہ ہوگا. عبادت کرنے کا فائدہ صرف مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہے. جب رب العالمین ہے، پورے جہانوں کا رب ہے، تو ظاہر سی بات ہے رب المسلمین تو نہیں ہے، نہ صرف مسلمانوں کا رب تو نہیں ہے، صرف ان کا رب تو نہیں ہے جو صرف اسلام قبول کر کے بیٹھے، بلکہ تمام جہانوں کا رب ہے. اس کے اندر پھر کرسچنز بھی آ گئے، اس کے اندر سکھ بھی آ گئے، اس کے اندر ہندو بھی آ گئے، اس کے اندر ہر مذہب کے لوگ آ گئے، ہم بھی آ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ عبادت کرنے کے لیے کرسی پہ آپ بیٹھ سکتے ہو، بیٹھو. اگر آپ کو پیروں کا مسئلہ ہے، کرسی پہ بیٹھ کے جیسے بیٹھنا ہے بیٹھو اور اللہ کو یاد کرو، ٹھیک ہے. اور زمین پہ اگر آپ بیٹھ کے عبادت کرنا چاہتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل ٹیک لگا کر بیٹھ سکتے ہو زمین پہ، دیوار سے ٹیک لگا لو اور اللہ کو یاد کرو. اس کے لیے شرط یہ، دیکھیں ایک بات بتاؤں، جب آپ عبادت میں بیٹھو گے نا تو آپ کو مارننگ میں کیا کچھ کرنا ہے. آپ کو آفس جانا ہے، آفس میں کوئی کام پینڈنگ پڑا ہے، آپ کو فلانا بندے سے میٹنگ کروانی ہے، یا آپ کو کاروبار کے لیے یہ چیزیں لینی ہے، یا کاروبار کے یہ سارے خیالات آئیں گے. جب عبادت میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، اور وہ خیالات سے لڑنا ہمارا کام ہوتا ہے. یعنی ان سے ایسے فائٹ کرو نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک شارٹ میں کہتا ہوں کہ جب عبادت کرنے بیٹھو تو کسی کو اندر مت آنے دو، اس کو کاٹ کے رکھ دو، مار دو، ختم کر دو. اب آپ بولو گے سر یہ آپ کیا بول رہے ہو؟ مار دیں، ختم کر دیں، تو پھر بچے گا کون؟ جو آئے گا ہم پہ پولیس کیس ہو جائے گا. ہم نے جو عبادت کے لیے آیا ہم نے سب کو مار دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ان شارٹ سمجھانے کے لیے کہ جب خیالات آئے نا دل میں تو اس کو مارنے کی کوشش کرو، اس کو ختم کرنے کی، اس کو روکنے کی کوشش کرو. آپ کوشش کرو گے کہ آپ کو خیال نہ آیا. ایک بار دماغ میں خیال آیا اچانک سے کہ آج پرائز بانڈ لینا ہے 1000 والے یا 1500 والے پرائز بانڈ لینے ہیں، آج لاٹری ٹکٹ نکلنے والا ہے، آج ہماری ایگزامینیشن کا رزلٹ آنے والا ہے. یہ خیالات آئیں گے، بہت سارے خیالات آئیں گے.
ان خیالات کو روکنے کی جب آپ کوشش کرو گے، آپ کوشش کرو گے کہ خیال نہ آئے، ایک وقت آئے گا جب آپ عبادت میں بیٹھو گے، چاہے کوئی بھی ٹائم ہو. دیکھیں آپ کے لیے ٹائم کی میں کنڈیشن نہیں رکھتا ہوں، لیکن جو سمجھدار ہے نا وہ 4 سے 5 عبادت کرے گا. جو کاسمک ریز کا عروج ہوتا ہے، کاسمک ریز ہمارے باڈی سے بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کینسر ہے اور ہیپاٹائٹس ہے اور بہت ساری ایسی بیماریاں، اس کو دور کرتا ہے، ہمارے اندر سے ہم کو انلائٹن کرتا ہے، نورانی طور پہ ہمیں آگے لے کے جاتا ہے، ہم اندر سے روشن ہو جاتے ہیں، ہمارے دماغ کی جو کیپیبلٹی ہے، انٹیلیجنس ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، ہمارے تھاٹ پروسیس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں جو اللہ نے دی وہ بوسٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ ایک نئے سمجھ لیں ایک نئی طریقے کے انسان بن کے نکلتے ہو جب آپ عبادت کر کے آتے ہو. تو عبادت کے اندر یہ ہے کہ آپ کرسی پہ بیٹھو، چاہے آپ زمین پہ بیٹھو، اور وہ خواتین اور حضرات جو بیمار ہیں، جو بیٹھ نہیں سکتے، وہ لیٹ کے بھی عبادت کر سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی تم لیٹ کے عبادت نہیں کر سکتے، کھڑے رہ کے نہیں کر سکتے، بیٹھ کے نہیں کر سکتے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے. آپ جیسا چاہو عبادت کرو. اللہ کی یاد، دیکھیں اللہ کو یاد کرنا ہے، یاد کرتے جائیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ. جو تسبیحات آتی ہیں آپ نکالیں، کوشش کریں. اہل تشیع ان کی الگ تسبیحات ہیں، وہ بھی نکال سکتے ہیں. سنی حضرات ہیں، بریلوی ہے، ہر ایک کی تسبیحات ہوتی ہیں، وہ ان تسبیحات کے ذریعے عبادت کر سکتے ہیں. اور آپ یقین کریں 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے کے اندر آپ کو اندر سے روحانی طور پہ آپ کی کیفیات آپ کو بتائیں گی کہ آپ کتنا صحیح جا رہے ہو، اور آپ کے کاموں میں اللہ برکت ڈال دے گا. آپ کی چیزیں خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. جو اولاد کے متلاشی ہیں کہ میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی، سب کو تو نے اولاد دی، مجھے کیوں نہیں دی، یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عبادت کر کے دیکھیں آپ، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ برکت دے گا اور اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا. کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، اللہ ریپیئر موڈ میں ڈال دے گا آپ کے کاروبار کو. آپ کی جاب کے اندر پرابلمس ہیں، جاب چھوٹ جاتی ہے، جاب لگتی نہیں ہے، انٹرویو کامیاب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نکالے گا آپ کو اچھی میں اچھی جاب دلوائے گا. آپ کی دل کی جو مراد ہیں، آپ کی جو نیک خواہشات ہیں، وہ پوری ہوتے ہوئے انشاءاللہ آپ دیکھو گے. کسی کو شکوہ نہیں رہے گا کہ میری قسمت تو ہے ہی خراب، میں تو جو کرتا ہوں اس کا الٹ ہی ہوتا ہے، میری تو زندگی میں کچھ نہیں رکھا، سوچتا ہوں خودکشی کر لوں. ایسے کمنٹس بھی آتے ہیں، کافی لوگ بتاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اب خودکشی کر لیں کیونکہ مہنگائی اتنی آ گئی ہے، ہم اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے، ہم گھر چلائیں، بچوں کا پیٹ پالیں، کیسے کریں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے، مہنگائی اتنی ہو چکی ہے نا. آپ خود دیکھیں، جو چینی کا تھیلا آپ کو 40 50 یا 60 روپے کا ملتا تھا، آج کتنے کا ہے. تو یہ صرف پیٹرول کی بات نہیں ہے، تمام چیزیں ہی مہنگی ہو گئی ہیں اور انسان کا جینا تھوڑا حرام ہو گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، آزمائش ہے، جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران آئیں گے. تو یہ ایک آزمائش ہے، تھوڑے عرصے آپ رک جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی بڑا چینج لائے گا اور ہم پر اچھے حکمران بھی آئیں گے انشاءاللہ. میں نہیں کہتا ہوں ابھی کے برے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن بس ہوتا ہے، جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ان پہ حکمران آتے. کمنٹس میں بتائیے گا کیا واقعی ایسا ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی حکمران ہمارے آتے ہیں. بہرحال یہ آگے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، حالات اچھے ہوں گے اور کچھ معاملات صحیح ہوں گے. لیکن عبادت کے حوالے سے جو بات آپ کو بتائیے، کر کے دیکھیے گا. 1 گھنٹہ، دیکھیں بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھئی 1 گھنٹہ چھوڑو، ہم 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، تو کوئی بات نہیں، 5 منٹ بیٹھیں، 2 منٹ آپ شروع تو کریں، 2 منٹ کریں، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 20، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن عبادت کے بعد آپ دماغی طور پہ آپ کا انٹیلیجنس پاور آپ کا اتنا بڑھ جاتا ہے، آپ کا تھاٹ پروسیس اتنا بڑھ جاتا ہے، آپ کو ہر چیز کا سولوشن سجائی دیتا ہے. یعنی آپ بیٹھے بلائنڈ نہیں بیٹھے رہتے ہو کہ اب اس کا کیا کرنا، اب تو یہ مشکل آ گئی، اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب اس مشکل سے میں نکل ہی نہیں سکتا. ہم لوگ اصل میں پتہ ہے کون سی پالیسی، ہم وہ پٹھان والی پالیسی. پٹھان برے نہیں ہوتے، لیکن ایک لطیفہ ہے نا، آپ سے شیئر بھی کر چکا ہوں کہ ایک پٹھان گھر سے نکلا تو راستے میں کیلے کے چھلکے سے گر گیا، بہت زور سے گرا، چوٹ آئی اس کو، اور وہ گھر آیا، اس نے بتایا کہ آج تو میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، بہت زور سے گرا ہوں میں. اور پھر نیکسٹ ڈے جب وہ اترا تو سامنے کیلے کا چھلکا پڑا تھا. سنیں، غور سے سنیں، نیکسٹ ڈے جب وہ اترا آگے وہی ایسا ہی کوئی کیلے کا چھلکا پڑا تھا. اب وہ پٹھان کیا کہتا ہے، وہ پٹھان کہتا ہے یار آج پھر گرنا پڑے گا. تو ہم لوگ ایسے ہی لائف جی رہے ہیں، ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار مشکل آ گئی، اب ہمیں پھر مسئلے میں جانا پڑے گا، پھر پرابلمس میں آنا پڑے گا، پھر ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا، پھر ہم واپس سے مفلس ہو جائیں گے، پھر ہمارے. تو یہ چیز ہم جی رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مشکل آئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ مجھے اس کا حل سجائے گا. اور حل کب سجائے گا، کب سولوشنز آئیں گے، کب آپ اس سے نکل سکو گے، جب عبادت کرو گے. آپ کر کے دیکھنا، عبادت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہو، نماز کی پابندی، ساتھ میں عبادت بھی کر لو، 5 منٹ کی کرو، 10 منٹ کی کرو،
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دینے والے. دل سے کرو, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرو, اور یہ نہیں جتانے کے لیے کہ میں نے عبادت کی, دیکھو آج میری قسمت کیوں اچھی, کیونکہ میں عبادت کرتا ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نے بولا, میں معذرت کرتا ہوں, نہیں بولنا چاہیے تھا. میری قسمت اچھی ہے یا بری ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن عبادت سے فرق ضرور پڑتا ہے. انشاءاللہ آپ کو بھی پڑے گا. اور ایک اور چیز, عبادت کرتے ہوئے خیالات کو جیسے جیسے آپ دور کرتے جاؤ گے نا, فرض کریں کہ آپ 10 منٹ کی عبادت کرتے ہو, اس کے اندر 1000 خیالات بھی آ سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی اگر بولتا ہے تو میں اس کو پروو کر کے دوں گا کہ 1000 سے زائد خیالات آ سکتے ہیں 10 منٹ کے اندر. اتنی تیزی سے ہمارے تھاٹس چینج ہوتے ہیں, تو اتنے خیالات بھی آتے ہیں نا. جب آپ اس کو کم کرتے جاؤ گے, ایک وقت آئے گا کہ خیالات آنا بند ہو جائیں گے, اور جب خیالات آنا بند ہوگے نا, آپ کی سانس کی رفتار آٹومیٹکلی سلو ہوگی. یعنی یہ ایک سفر ہے. آپ کو ایک بات بتاؤ, جب آپ عبادت میں بیٹھتے ہو نا, تو آپ میں سے کوئی اگر کسی نے یہ حدیث سنی ہو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کریکشن کروائیے گا کیونکہ میں نے ضرور سنی ہے یہ حدیث کہ مرنے سے پہلے مرو, مرنے سے پہلے مرو. آپ اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. کیا خودکشی کرنے کے, نعوذ باللہ, خودکشی کرنے کے لیے ہمارے نبی پاک نے فرمایا؟ بے شک نہیں فرمایا. یہ عبادت کے لیے فرمایا. عبادت میں ہی تو وہ اسٹیٹ آتی ہے جب انسان کی روح اس باڈی سے تھوڑی دیر کے لیے پرواز کر کے نکلتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد واپس آ جاتی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن آپ اس باڈی کو چھوڑ چکے ہوتے اور دوبارہ اس میں آ جاتے ہو. یہ پریکٹس آپ کو آخری وقت میں, آپ میں سے اکثر, آپ میں سے کسی کے بھی دادا دادی یا اور کوئی رشتہ دار اگر اس طرح دنیا سے گیا ہے کہ سب سے مل کر کے, اس نے بتایا نہیں کہ میں کل جا رہا ہوں, اور اس نے سب سے ملا, سب سے جیسے عید ملتا ہے نا ویسے سب سے مل کر گیا, اور نیکسٹ ڈے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے آپ کا تو ضرور بتانا. میرے تو ہے, میرے دادا اسی طرح سے گئے. عبادت کی, صبح مارننگ میں عبادت کرتے تھے, عبادت کے بعد واش روم وغیرہ گئے سب, اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں, کوئی شوگر نہیں, کوئی بلڈ پریشر نہیں, 82 ایئرس کے تھے, کوئی اور پرابلم نہیں, اور آرام سے ان کی روح پرواز کری. کیونکہ سالوں سے, جب سے وہ پیدا ہوئے تھے نا تب سے عبادت کرتے تھے. ہم لوگ تو چلو ابھی شروع ہوئے, لیکن وہ تب سے عبادت کرتے تھے, اور اس کا پھل یہ ملا کہ ان کی روح بڑی آسانی سے باڈی سے نکل گئی اور تکلیف نہیں ہوئی. ہم لوگ تکلیف میں اسی لیے آتے ہیں. اکثر لوگ بولتے ہیں نا کہ یار یہ بڑی تکلیف سے گیا, اس کو بہت درد ہوا, اس کو بہت تکلیف ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ باڈی سے نکلنے کی عادی نہیں ہے. روح باڈی کے اندر ہی رہی ساری زندگی, نہ عبادت کی, نہ نماز کی پابندی کی, نہ اللہ کو یاد کیا, نہ زکوٰۃ دیا, نہ کوئی فلاحی کام کیے. اور کیا ہوا, جب روح نکلنے کو آئی تو بڑی تکلیف سے نکلی. تو یہ ہوتا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے نا وہ اسی طرح سے چلا جاتا ہے دنیا سے. آپ میں سے اگر کسی کے بھی رشتہ دار ہوں تو اس طرح گیا ہے, یقیناً کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. تو یہ بتا رہا ہوں کہ آسان موت چاہتے ہو, عبادت شروع کر دو, آج سے کر دو, دیر نہیں کرو, عبادت کرو, اور بس اس نیت سے کرو. دیکھو جب عبادت کے لیے بیٹھو نا تو یہ مت سوچ کے کرو کہ آج میں عبادت کرتا ہوں اللہ مجھے اولاد دے گا. بے شک آپ کا ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اولاد سے نوازے, اللہ میرے کام میں برکت دے, اللہ میری اولادوں کو بدتمیز سے اچھی تربیت پہ لے کر آئے, اس کو ماں باپ کی تمیز کرنا سکھائے, اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے, اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو آسان کرے. تمام دعائیں مانگے آپ, لیکن صرف اس پہ اینڈ نہ کر دیں. آپ یہ سوچ کے عبادت کریں کہ میں اس باڈی, میں اس حدیث پہ عمل کرنے جا رہا ہوں, مرنے سے پہلے مرو. مرنے سے پہلے مرو مطلب اپنی روح کو اپنی باڈی سے باہر نکالنے کے لیے. اور یہ دیکھیں اللہ سے ملاقات کرنا, بے شک آپ میں سے شاید کچھ لوگ بولیں گے یہ تو نبیوں کا شیوا ہے, یہ انسانوں کی بات نہیں ہے. تو اگر ایسا نہیں ہوتا نا تو ہماری روح نکل کے دوبارہ اللہ کی طرف کبھی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی میں, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ بھائی میں نے انسان کو پیدا تو کیا لیکن میں کبھی ان سے نہیں ملتا, کیونکہ وہ نیچی چاہتا ہے. اللہ بے شک سب سے بڑا ہے, عقل کل ہے, ہم لوگ عقل جز ہے, لیکن اللہ ایسا فرق نہیں کرتا. اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی یہ ہمیں جو بولنے کا کہا گیا ان للہ و انا الیہ راجعون, یعنی کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. ان للہ ہے یعنی کہنے کا مطلب کہ اپنا سوچیں کہ ہماری روح کہاں سے آئی ہے. پہلے تو یہ سوچ آپ کو اپنے, تھوڑی ویڈیو لمبی ہوگی لیکن انشاءاللہ اس کا ایسنس اچھا آپ کو ملے گا. جو بھی کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو, اگر آپ نے اس بات کو سمجھا اور اس کو پریکٹس کی ہے, ضرور بتانا کیا فرق ہے. انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ کو فرق نظر آئے گا. کوشش کریں اپنا دھیان لگائیں,
اور اس نیت سے عبادت کریں کہ اس باڈی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اس ایٹرنل ورلڈ میں جانا چاہتا ہوں، میں وہاں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہاں انوائرمنٹ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا، اس دنیا کی بھی سیر کرائے گا، دوبارہ باڈی میں بھی آ جاؤ گے اور کسی کو آپ بولو گے بھی نہیں کہ ایسا ہوا ہے، یہ یقین کر لیں آپ، یہ ہوگا انشاءاللہ۔ بس اب یہ ایک، اور جو لوگ نہیں چاہتے، ایٹ لیسٹ جو بولتے نہیں بھائی ہم اس باڈی سے نکل گئے پھر ہماری باڈی میں روح نہیں آئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر ایسا ڈر لگتا ہے نا، چھوڑ دو، مت سوچو کہ آپ کو اس باڈی کو چھوڑنا ہے۔ ایٹ لیسٹ اپنے لیے اچھا سوچے کہ عبادت کر رہا ہوں تو میرے حق میں اچھا ہو جائے گا، میری قسمت پلٹ جائے گی، میرے یہاں اولاد ہو جائے گی، میرے اولادوں کے اچھے نصیب ہو جائیں گے، پیسوں کی برکت ہو جائے گی، کاروبار میں سے مشکلات نکل جائیں گی، روزی روٹی میں جو اللہ کہتے ہیں نا برکت آ جائے گی، وہ چیز ہو جائے۔ تو بے شک آپ دعائیں مانگیں، آپ عبادت کریں، باڈی کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہوتے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں اس باڈی کو چھوڑیں، یہ باڈی ہماری ہے اور ہم اسی میں رہیں گے۔ بے شک ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں یہ صاف بتا دیا کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا، تو اس لیے وہ دنیا کے کام کرتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ دنیا کے کام ایسے کریں جیسے کہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے کام ایسے کریں جیسے کل مر جانا ہے۔ سمجھ گئے نا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ تو غور سے اس بات پہ غور کیجیے گا کہ دنیا کے کام ایسے کرو کہ جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، کہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی، کہ آپ پیسے کمانا اگر رک جاؤ گے تھوڑے عرصے، اگر اللہ کو دے دو گے تو آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آخرت کے لیے ایسی عبادت کرو، آخرت کے لیے ایسے کام کرو جیسے تمہیں کل ہی مر جانا ہے۔ اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کو کینسر ہے، اس کو کوئی بڑی بیماری ہے، اس کے پاس صرف 2-3 مہینے ہیں، آپ سوچیں وہ کیا کیا کام کرے گا؟ کیا کچھ نہیں کرے گا وہ اللہ کو پانے کے لیے، کیا کچھ نہیں کرے گا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ نماز کی پابندی ہو جائے گی، مسجد میں جائے گا، اچھے کام کرے گا، ہر وہ کام کرے گا جو پہلے کبھی نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ 2-3 مہینے کا مہمان ہے تو اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھو کہ ہم 2-3 مہینے کے ہی مہمان ہیں، آخرت کے کام ایسے کرو، اور یہ آخرت کا ہی کام ہے، عبادت کرنا آخرت کا کام ہے۔ تو آپ جب عبادت کے لیے بیٹھو گے، آپ کے خیالات ختم ہو جائیں گے، سانس کی رفتار آپ کی خود بخود، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود سلو ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جو لوگ نیت کر کے بیٹھیں گے نا، ان کی روح پرواز کرے گی اور دوبارہ واپس بھی آئے گی، یہ بھی ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ آخری وقت میں جب روح نکلنے والی ہوگی نا باڈی سے، تو آپ ایسے چلے جاؤ گے جیسے ہم اپنے گھر سے اپنی والدہ کو بول کے جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں بائک صحیح کروا کے لے کے آتا ہوں، اور آپ بائک صحیح کروا کے واپس بھی آ جاتے ہو، اس طرح سے آپ واپس آ جاؤ گے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گی، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔